بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فور کلاس عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، ہم نے اردو الف کے پہلے لیکچر میں پرندے کی فریاد جو کہ علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم ہے اس کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس کا کتاب کا کام کریں گے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 59 آپ کھول لیں۔ اس میں مشقی سوالات میں ہمارے پاس بک کے کام میں سب سے پہلا سوال ہے، متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ جی، پہلا جملہ ہے، فریاد کرنے والا پرندہ ہے۔ قفس میں، جنگل میں، باغ میں یا گھونسلے میں؟ قفس میں یعنی قید میں، پنجرے میں۔ دوسرا جملہ ہے، اپنے گھر کے لیے ترس رہا ہے۔ جنگی قیدی، راستہ بھولا ہوا مسافر، قیدی پرندہ یا مریض؟ جی، اپنے گھر کے لیے ترس رہا ہے، قیدی پرندہ۔ پرندہ گھونسلے میں تھا، آزاد، بھوکا، قید یا بیمار؟ پرندہ گھونسلے میں تھا، آزاد۔ آزاد مجھ کو کر دے او، آزاد کرنے والے، جانے والے، پیدا کرنے والے یا قید کرنے والے؟ قید کرنے والے۔ آزاد مجھ کو کر دے او، قید کرنے والے۔ آخری شعر میں پرندہ خواہش کر رہا ہے، آزادی کی، مر جانے کی، دانہ دن کا چگنے کی یا چہچہانے کی؟ آزادی کی۔ جی، اس طرح سے آپ نے درست جواب پہ ٹک کا نشان لگانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری جو بک ورک شیٹ ہے اس کا پہلا سوال مکمل ہوتا ہے۔ جی، اسی پیج پہ آپ کے لیے 2 جملے لکھے گئے ہیں۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، آزادی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ ان دونوں جملوں کو بھی آپ نے بہت اچھی طرح سے پڑھنا اور یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے، ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا لفظ ہے آزادیاں۔ آزادیاں حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ آزادیاں لفظ ہے اور اس کا جملہ ہم نے بنایا ہے، آزادیاں حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے شبنم۔ صبح سویرے پھولوں پر شبنم کے قطرے نظر آتے ہیں۔ صبح سویرے پھولوں پر شبنم کے قطرے نظر آتے ہیں۔ جی، صفحہ نمبر 60 کھولیں۔ جی عزیز طلباء، تیسرا لفظ ہمارے پاس ہے آنسو۔ آنسو کا جملہ ہم نے بنایا ہے، پرندہ آزاد ہونے کے لیے آنسو بہا رہا تھا۔ چوتھا لفظ ہے ہمارے پاس رہائی۔ پرندہ اپنی رہائی کے لیے فریاد کر رہا تھا۔ پانچواں لفظ ہے کلیاں۔ موسم بہار میں پھول اور کلیاں کھلتے ہیں۔ تیسرا سوال ہمارا بک ورک کا ہے، خالی جگہ پر کریں۔ پہلا جملہ ہے، یہ اشعار میں سے ہی جملے لیے گئے ہیں اور ان میں خالی جگہ چھوڑ دی گئی ہے، وہاں پہ خاص لفظ لکھ کے آپ نے جملہ مکمل کرنا ہے۔ لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم؟ دوسرا جملہ ہے، کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں؟ نمبر 3 پہ، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ نمبر 4، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں؟ نمبر 5، جب سے وطن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے۔ جی عزیز طلباء، خالی جگہ پر آپ نے بہت خوش خط کر کے اپنی کتاب کے کام میں کرنی ہے۔ ہمارا آج کا کتاب کے کام کا چوتھا سوال ہے، متضاد الفاظ کو آپس میں ملانا ہے۔ یہاں پہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو ہم نے آپس میں ملانا ہے۔ آنا، جانا، قید، رہائی، بہار، خزاں، ہنسنا، رونا، آباد، برباد۔ جی عزیز طلباء، اگلا ہمارا اسی سوال کا دوسرا جز ہے، ہم آواز۔ یہاں پہ سوال لکھا ہے، ہم آواز الفاظ کو آپس میں ملائیں۔ یہ ہم آواز الفاظ نہیں ہے، ہم معنی الفاظ ہیں۔ یہاں پہ ہم لوگ ہم معنی الفاظ یعنی کہ ایک جیسے مطلب والے الفاظ جو سے وہ آپس میں ملائیں گے۔ شبنم، اوس، آشیانہ، گھونسلہ، اندھیرا، تاریکی، ڈر، خوف، قسمت، مقدر۔ عزیز طلباء، یہ تمام کام آپ نے کتاب کے اوپر خوش خط کر کے لکھنا ہے۔ اسی صفحے پہ ایک جملہ بھی انہوں نے آزادی کے حوالے سے لکھا ہے، آزادی کی قدر و قیمت کسی قیدی سے پوچھو۔
جی یہ تمام جملے بھی آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں جو آپ کے بک ورک میں شامل